8 फरवरी के इलेक्शन को एक साल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने 2 दिन कबल अपना पहला पावर शो किया, मगर स्वाबी में होने वाले इस जलसे से जिन नताइज की तवक्को की जा रही थी उन्हें बज़ाहिर तहरीक इंसाफ अभी तक हासिल करने में नाकाम रही है। और इसी नाकामी के पेश नज़र बानी तहरीक इंसाफ ने 4 दिनों में चीफ अवामी स्टाफ को तीसरा खत लिखने का इरादा जाहिर कर दिया है। 2 दिन पहले ही तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में जलसा और मुल्क भर में एहतजाज किया है। इस्लामाबाद और पंजाब में दिफा 144 नाफिज रही, जबकि स्वाबी के जलसे में खातिर ख्वाह लोग ना लाए जाने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ में कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। उसकी वजह से पार्टी को काफ़ी मुश्किलात में मैं देख रहा हूँ। इस पे पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को स्टेज पर जगह न मिल सकी। उमर अयूब और आतिफ खान को खिताब का मौका न दिया गया। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा ने भी तलखी खुलकर सामने आ गई और फिर सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान ही शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर मुखालिफ नारे लगवाए और इस पर सलमान अकरम राजा ने यह कह दिया कि कोई बदतमीजी नहीं होगी। बातज़ां जब शेर अफजल मरवत को मौका मिला तो उन्होंने शिकवा किया कि मुझे स्टेज पर बैठने की जगह नहीं मिली और क़यादत उनकी शिरकत पर नाखुश थी तो पहले ही बता देती, मगर पार्टी चेयरमैन आज ही दावा कर रहे थे कि इमरान खान स्वाबी के जलसे पर खुश हैं। इसी हवाले से इमरान खान की कॉल पर यौम सियाम मनाने वाली तहरीक इंसाफ एहतजाज की नाकामी का मलबा भी एक दूसरे पर डालती रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेन शाहराहों पर एहतजाज की बजाय गली महल्लों में 3-4 दर्जन लोगों के साथ रैली निकाल कर और फोटो सेशन करके घरों को चलते बने। तहरीक इंसाफ कारकुन इस हवाले से शिकवा शिकायत भी करते नजर आए और बंद गली में दीवार से लगी तहरीक इंसाफ अब करीबन तमाम दरवाजे उस पर बंद होते दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली जफर साहब और लेंगे फरजाना अली, सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा की। बैरिस्टर अली जफर, पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने आज बॉयकॉट तो कर दिया लेकिन साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मैं समझने से कासिर हूं कि आपकी पोजीशन है क्या? अभी तक तमाम तर लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपने तमाम तर अपॉइंटमेंट्स कराने में अपना किरदार अदा किया है। जुडिशल कमीशन में सीधा गए हैं आप लोग। गो के इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम को एक बार फिर अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा है, इसे नहीं मानते। आज आप बॉयकॉट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, लेजिटिमाइज भी करते हैं प्रोसेस को, मगर ये भी कहते हैं कि लेजिटिमेट नहीं भी है। चाहते क्या है आप लोग एग्जैक्टली सर? प्रोसेस तो मुझे कोई शक नहीं है कि लीगल है। आइन जब तक 26वीं तरमीम है वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है और उसके तहत जेसीपी बनी हुई है। उसमें शमूलियत हमारा एक आइनी फ़र्ज़ है और ये एक आइनी इंस्टीट्यूशन है। तो इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है कि जब तक ये 26वीं तरमीम है आइन का हिस्सा तब तक हम सब उसके पाबंद हैं। ये नारकी नहीं हो सकती कि हम खुद ही अज्यूम कर लें कि एक तरमीम दुरुस्त नहीं है और हम उसकी खिलाफ वर्जी करना शुरू करें। जिस वजह से वॉकआउट किया आज और प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना बंद किया, उसकी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ। बड़ी मेरी नज़र में सिंपल, रीजनेबल और दुरुस्त वजह है और वो ये है कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज साहिबान को ट्रांसफ़र किया गया, लाहौर से और बलूचिस्तान से और सिंध से। उनको ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत किया गया। वो ट्रांसफ़र दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं कि आइन के तहत ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन फिर हुआ ये कि जो ट्रांसफ़र में से एक जज साहब थे उनको सीनियर बना दिया गया। सब जितने हाई कोर्ट के जज साहिबान थे एग्जिस्टिंग, उनका सीनियर बना दिया गया, सीनियरिटी उनको उनसे ऊपर दे दी गई। जिसका मतलब ये हुआ कि वो अब बेशक लाहौर हाई कोर्ट में 13वें नंबर पे थे, वो अब पहले नंबर पे आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते थे और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बन सकते थे। ये उनको इस सीनियरिटी की वजह से उनके पास ये दोनों इख्तियारात आ गए कि यार दोनों उनकी पोजीशंस ऐसी हो गई कि वो चीफ जस्टिस भी बन सकते थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी। उसके ऊपर 5 जज साहिबान जो थे उनको रंजिश हुई और दुरुस्त रंजिश हुई। उन्होंने एक तरह से रेफरेंस फाइल कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, हमारी सीनियरिटी को क्यों ख़त्म कर रहे हैं आप। उसके बाद 4 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी खत लिख दिया, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया सीनियरिटी के बारे में। मेरी नज़र में भी ये सीनियरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी।
لیکن میں نے یہ موقف اختیار کیا اپنے خط میں کہ دونوں طرف کا آپ بات سنیں اور جوڈیشل سائٹ پہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سینئر کون ہیں، کیونکہ جب تک یہ سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کون بن سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں کون جا سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن کو یہ اپنا پوسٹ پون کر دینا چاہیے اپنی میٹنگ کو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی کنٹروورسی یا ایسی اس کنٹروورسی میں ایسا فیصلہ کرتے جائیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو۔ تو میں نے صرف پوسٹ پونمنٹ کی درخواست کی تھی اس وجہ سے، اور یہ کہہ کے کہ یہ جو سینیورٹی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے، تو بیسکلی سر آپ اگلی نشست میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ ابھی تک تو بیٹھے ہیں۔ قطع کلامی معاف سر، بیرسٹر صاحب آئی ریئلی وانٹ ٹو نو ون تھنگ اینڈ ویری امپورٹنٹلی سر، قطع کلامی معاف دیکھیں سر، دو خط جج کی اپوائنٹمنٹ میں یہ موقف تھا جو میں نے پیش کیا۔ دو خط لکھ چکے ہیں عمران خان صاحب چیف عوامی سٹاف کو اور جواب نہیں ملا، اب تیسرا خط لکھنا چاہ رہے ہیں۔ سر آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ آئی مین جواب مل نہیں رہا، آپ کو راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ پولیٹیشنز کو انگیج کریں، وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، سیولین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں مگر پھر لیجیٹمائز بھی خود کرتے ہیں اس طرح کے خطوط لکھ کے۔ میں آج بلکہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ آج میری نظر میں پاکستان میں صرف ایک ہی اب رہ گیا تھا بنیادی حق میرا اور آپ کا، اور وہ تھا قانون اور انصاف اور عدالت تک رسائی۔ لیکن آج وہ بھی عمران خان صاحب سے لے لیا گیا کیونکہ میں ان کا وکیل ہوں اور مجھے آج اجازت نہیں ملی کہ میں جا کے عدالت کی کارروائی میں شامل ہوں۔ عدالت کی کارروائی ہوتی رہی، توشہ خانہ 2 کی جو جوڈیشل جیل ٹرائل ہے۔ تو میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا آج ایک واقعہ ہوا ہے جس کا میں اپیل کروں گا ضرور ہائی کورٹ میں۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے ان خطوط کا، اسے آج کی میٹنگ، آج کی موقع سے پہلے میری جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس کا ذکر ہوا تھا، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ چین لیٹرز کا جائے گا۔ یہ پبلک اویئرنیس لیٹرز ہیں، یہ اس سے کوئی یہ نہیں اس میں کہ کوئی اس سے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، یہ ایک ریکارڈ پہ ایک پبلک نوٹسز قسم کے لیٹر ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی استدعا نہیں کی جا رہی سوائے اس کے کہ آپ یہ غلطیاں دیکھیں اور ان غلطیوں کو درست کریں۔ وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ خط لکھیں ایکس پرائم منسٹر کی حیثیت میں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں پاکستان میں، ان کا خیال ہے کہ یہ چیز ان کو ریز کرنی چاہیے، ان کی ایک ڈیوٹی ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے کہ وہ اس طرح کے خطوط لکھیں۔ تو اس میں کوئی امبیرسمنٹ کی بات نہیں یا اس میں کوئی اوپر یا نیچے ہونے کی بات نہیں، یہ تو وہ ایک موقف اختیار کر رہے ہیں، کچھ مانگ تو رہے نہیں، وہ صرف ایک اپنی ایڈوائس دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے۔ بات کریں گے فرزانہ علی، سینئر صحافی ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرزانہ علی صاحبہ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات تو کھل کے سامنے آ گئے سوابی کے جلسے میں، فرمائی دیجیے گا کہ یہ بعد ازاں بھی یہ اختلافات اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ رہا، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی؟ اگر آپ لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہیں کہ تعداد کتنی تھی تو دعوے تو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاکھوں لوگوں کے کیے جاتے ہیں کہ اس بار اتنے لاکھ ہوں گے اور اتنے، لیکن وہ لاکھوں کبھی پورے نہیں ہو پائے۔ اگر کہا بھی جائے کہ فلاں جگہ پہ لاکھ تھے، ایسا نہیں تھا، سامنے کی بات ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں اداروں کی رپورٹس بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس وقت وہ واحد جماعت ہے جو سیاسی جماعتوں کی اگر بات کرے جو سب سے زیادہ کارکن جو ہے وہ نکال کے لے آتی ہے اور ان کے جلسوں میں آتے ہیں، اور سوابی میں بھی کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے، ہم نے دیکھا۔ لیکن مجھے جو سوابی جلسے میں ایک چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ جو پہلے باتیں اشاروں کنائیوں میں آپ کہیں نجی محفلوں میں ہوتی تھیں یا جرنلسٹ بتایا کرتے تھے اپنے تجزیے و تبصروں میں، پارٹی ذرائع ہمیں انفارم کیا کرتے تھے یا ہمیں خود بھی دکھ رہا ہوتا تھا، وہ واضح طور پر کھل کر آپ کو سٹیج پر نظر آ گئی۔ اچھا، ایک اور بہت عجیب سی باتیں ہوئی ہیں، آج بھی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی
کہ جلسے سے پہلی رات ہمیں یہ کہا گیا کہ جلسے کے انتظامات کے لیے پیسوں کی ظاہر ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسٹیج لگتا ہے، اوور آل آپ دیکھیں ڈی جے وغیرہ سارے انتظام، پنڈال کو سجانا، یہ سارے لوگوں کو لے کے آنا، تو اس کے لیے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ فائنینشلی ہیلپ کیا کرتے تھے، ہر ریلی کی، ہر پروٹیسٹ کی، ہر جلسے کی، اور ظاہر ہے اس کو خود لیڈ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا سچویشن ہے؟ تو جلسے سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ علی امین صاحب نے تقریباً 51 لاکھ روپے جو ہیں وہ امداد کے طور پر، یا آپ کہیں کہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے، جنید اکبر کو دی ہے جو کہ صوبائی صدر ہیں، اور پھر اوور آل بھی پیسے جو ہیں ثوابی اور مردان کے جو ایم این ایز ہیں، ظاہر ہے اسد کیسر صاحب کی بات ہو رہی ہے، شاہرام کی بات ہو رہی ہے، یا عاطف خان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی ذمہ داری دی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جنید اکبر کے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، اور وہ بارہا اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ میں فائنینشلی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں، تو اسی لیے انہوں نے کئی بار جب عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پارٹی صدارت کے لیے، تو وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریفیوز بھی کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ پارٹی صدر بن گئے، جو سارا کچھ ہوا۔ اب آج جب ہماری بات ہوئی اور جو ہم نے ثوابی جلسے میں دیکھا، تو بہت سارے لوگوں سے ہم نے پھر بات کی پارٹی ذرائع سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ 50 لاکھ روپے علی امین صاحب نے دیے تھے، انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بیانی ہے، بالکل ہم نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور اسٹیج وغیرہ اور یہ جتنا سجایا گیا ہے یہ اسد کیسر صاحب اور عاطف خان اور ان لوگوں کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے کیا۔ باقی جو پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کو گاڑیاں یا یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہوں تو لوگ خود سے آئے ہیں، ہم نے وہ بھی پرووائڈ نہیں کی۔ بہت شکریہ فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود۔ دراڑیں مزید واضح بھی ہو گئی ہیں اور گہری ہونے کا بھی خدشہ ہے تحریک انصاف میں۔